الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری دینی بہنوں، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ و نوالہ کے لیے ہیں، جس کی رحمت کا سارا عالم محتاج ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے. اللہ بہانوں کو تلاش کرتے ہیں بندوں اور بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے. اس لیے بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کے حساب سے دین کی بات سننے کے لیے اور ایک جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ توفیق دیتے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کے راستے میں نکل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے. بار بار نکلنا، ہمارے یہ روزہ قبول ہوئے ہو تو آئندہ نکلنا، ہر 3 مہینہ میں ایک مرتبہ نکلتے رہنا اور سال میں ایک مرتبہ اشرا جاتے رہنا. ہم کیا سمجھتے ہیں 3 بار روزہ لگا لیے بعد میں اشرا لگا لیے اب چھٹی، ویسا نہیں. ہر 3 مہینہ کو روزہ جانا، ہر سال چلا نکلنا. جیسا مرد حضرات ہر مہینہ 3 دن نکلتے، سال کا چلا نکلتی، 4 مہینے نکلتی، ایسا عورتیں جو ہے ہر سال اشرا لگانا، ہر 3 مہینہ کو ایک مرتبہ جو ہے روزہ لگتے رہنا. 3 مہینے 9 مہینے ہو جائے اور سال کے حساب میں پھر 3 مہینے کے بعد سال ہو جاتا. اشرا ہر سال کا اشرا لگنا. اب وہ تو اعلیٰ بات ہے، چھلے لگاتے رہنا اندرون میں، اور جو اللہ کے راستے میں دوسرے ملکوں کو جانے کی فکر بھی کرنا. عالمی نبی کی عالمی امتی ہیں ہمارا. یہ ہمیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کچھ سیکھے نہیں تو نہیں، لیکن یہ کام جہاں سمجھتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر مرد حضرات سے زیادہ، جتنے مرد حضرات ہیں اس سے 4 گنا زیادہ معاملے میں آپ ہیں، مصروفات ہیں، عورتیں ہیں. مرد حضرات سے 4 گنا زیادہ عورتیں ہیں. تو مرد حضرات میں اتنا کام ہو رہا تو اس سے 4 گنا زیادہ عورتوں میں کام ہونا. جتنے بہنیں آئے ہیں ہر بہن جانے کے بعد نئے بہنوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترغیب دینا، ان کے سامنے جو ہے دین کی بات رکھنا، ڈٹ کے رکھنا. آخرت کی بات، آخرت یعنی پہلے اللہ کی بڑائی توحید کو جتنا ہمارے سمجھ میں آیا تو خوب بولنا، اور آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی بات رکھنا، اور جو ہے توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 باتیں ہمیں مذاکرہ کرتے رہنا. جو 6 صفات ہمارے بتاتے ہیں ہمارے بڑے، اس کو ڈٹ کے بولتے رہنا. تو بہرحال جو ہے میرے شروع میں جو بات بہن میں بات بتا دیا. اب جو ہے جتنا بھی ہمارا وقت بچا ہے، اب آنے میں 1 دن ہو گیا، اب 1 دن کل جانے میں، آج کا 1 دن ہے، کل جانے میں 1 دن ہو جاتا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ یہ 16 باتیں بتاتے ہیں، سب کے لیے ہے 16 باتیں. الحمدللہ جو بھی اللہ کے راستے میں 2 مہینے جائے یا چلا جائے یا روزہ جائے، سب کے لیے 16 باتیں. ہاں، یا اللہ کے راستے میں 4 کام میں وقت زیادہ لگنا، بولے زیادہ وقت 4 کاموں کا لگنا. ایک جو ہے دعوت انفرادی کمائی، لوگوں کو اللہ کی اتنا وقت ملا اس کو دین کی بات بولتے رہنا. دوسرا وقت جو ہے تعلیم میں وقت ہمارا 4 گھنٹے، صبح میں 1 گھنٹے، دفعہ میں 1.5 گھنٹہ جو تعلیم کا وقت ہے. جماعت کی پوری جان تعلیم ہے. تیسرا جو ہے جو بھی وقت ملتا ہمارا سیکھنا سکھانا، جو ہم کو نہیں آتا اور سیکھنا، جو آتا دوسروں کو سکھانا. اور جو ہے انفرادی اعمال میں وقت زیادہ لگا، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، فکر میں. حضرت جی مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر جو ہے جماعتوں کو روانگی کی عادت بہت ہے. دوسرے حضرت جی ہمارے الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے نظام الدین جو ہے، نظام الدین مرکز سے جو ہے ریلوے اسٹیشن، جو نظام الدین ریلوے اسٹیشن ہے وہاں تک جو ہے پیدل جا کے چھوڑ کے آتے تھے.
بولتے تھے تم دور اور قریب کی دنیا میں نکل رہے ہو، یعنی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، تم سورج کے معنی ہو، سورج جیسا نکلتا نہیں۔ اگر سورج کے اندر دھوپ کے بجائے ظلم ہوتا، ظلم کے معنی اندھیرا ہوتا، تو پوری دنیا میں اندھیرا پھیلتا۔ اب سورج کے اندر روشنی ہے، پوری دنیا میں روشنی پھیلی۔ تو اسی طرح تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، یہ معمولی بات نہیں، تم ایک سورج کی طرح ہو، اللہ تمہیں قبول کر لیا۔ اگر تمہارے اندر نور ہے تو تمہارے ذریعے سے نور پھیلے گا، اگر تمہارے اندر ظلم ہے یعنی اندھیرا ہے تو تمہارے ذریعے سے اندھیرا پھیلے گا۔ تو ساتھی جو بیان سن رہے تھے چوکھنے ہو گئے اور ڈر گئے، ارے کسی کی ذات میں نور نہیں۔ آگے فرمائے حضرت جی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، کسی کی ذات میں نور نہیں، نورانی اعمال کرنے سے زندگی میں نور آتا، تو ہمیں نور کے رنگ میں رنگے جانا، نورانی عمل کرنا تاکہ ہمارے ذریعے سے نور پھیلے۔ وہ نورانی عمل ایک چار ہے: دعوت، تعلیم، سیکھنا سکھانا، انفرادی عمل۔ 24 گھنٹے میں ایک 8 گھنٹے سونے کا نکال دیے تو 16 گھنٹے بچتے ہیں۔ 16 گھنٹے یا تو ہمیں دعوت کرنے، لوگوں جو بہنیں آتی ہیں ہمارے سے ملنے یا ہماری جماعت میں آتے ہیں ان کو اللہ کی بڑائی سمجھانے میں، توحید سمجھانے میں، آخرت سمجھانے میں، یا تعلیم میں، یا سیکھنے سکھانے میں، یا انفرادی عمل میں۔ یہ 16 گھنٹے ہمارے اس میں لگے، اس کے ذریعے سے نور آتا تاکہ ہمیں ہمارے ذریعے سے نور ہی پھیلے۔ انسان ہے، کم و بیشی ہوتی ہے، لیکن نیت اعلیٰ رکھنا، فکریں لے کے جانا، آخرت کا غم لے کے جانا۔ جماعت سے جانے سے پہلے گھر کے بعد جیسا تھے ویسا نہیں، اب اللہ کے راستے میں وقت ہمارا قیمتی ہے۔ اب ہمارے سامنے جو رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے، اتنا قیمتی مہینہ، مبارک مہینہ رمضان کا، الحمدللہ چند دن بچے ہیں، جمعرات سے رمضان شروع ہو جاتا۔ اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کو خریف فرمائے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں بھی خریف تھا، اللہ کے نبی جو ہے 7 باتیں فرمائے۔ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے اندر جو ہے اللہ کی برکتیں، الحمدللہ دیکھو برکتیں، دیکھو برکت کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں برکتوں کو لوٹ لینا۔ یہ جو ہے ریوڑ کس کے نظر آتی ہے؟ بکری کے بکریوں کے ریوڑ نظر آتی نہیں، جو حلال جانور ہیں اس کے ریوڑ نظر آتی۔ بہت سے بڑے جانور ہیں، کتے ہیں، یہ بچے زیادہ دیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں آتی، ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ بکری حلال ہے، اس کے ریوڑ نظر آتی، اس سے برکتیں نہیں، برکتیں سمجھا رہا ہوں۔ تو رمضان کے مہینے میں خوب برکتوں کو حاصل کرنا، یہ مہینہ برکتوں کو حاصل کرنے کا ہے، جتنا ہو سکا اتنا برکتوں کو لوٹنا۔ اور بولے رمضان کے مہینے میں دوسری بات، اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہو رہی، اللہ تعالیٰ کب متوجہ ہو رہی؟ معمول دنوں میں، چوتھے آسمان پہ کب آ جا رہی؟ تہجد کے وقت میں آ رہی اللہ تعالیٰ معمول دنوں میں رمضان، اللہ تعالیٰ متوجہ کب ہو رہی؟ تہجد کے وقت میں ہو رہی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ اللہ متوجہ ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہے تو ہمیں متوجہ ہو جانا، اپنی آخرت بنانے میں، اپنے اخلاق کو بنانے میں، اپنے ایمان کو بنانے میں۔ اللہ یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز فرمائے اللہ کی خاص رحمتیں رمضان میں آتی۔ ایسا تو پورا سال رحمتیں ہیں لیکن رمضان میں اللہ کی خاص رحمتیں آتی، برکتیں، متوجہ اور اللہ کی خاص رحمتوں کو لوٹتے ہی رہنا رمضان میں جا۔ اور آگے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمائے ہمارے جو اخلاق کی غلطیاں، اللہ سے معافی منگا لیں، اور ہمارے جو کمائی کی غلطیاں اللہ سے معافی منگا لیں۔ معاف کرنے کا مہینہ، خوب معافی مانگنا، ہر چیز سے، آنکھوں سے جو غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگا دینا، کانوں سے جو غلطی ہو گئی، جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، اب ایک 11 مہینے میں جو نافرمانی ہو گئی، جیسا بڑوں کا ادب کرنا تھا، جیسا ماں باپ کی قدر کرنا تھا، جیسا صاف ستھروں کی قدر کرنا تھا، جیسا ہمارے چھوٹوں کو سمجھ کرنا تھا، یہ معافی کا مہینہ۔ 4 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے برکتیں اس مہینے میں خوب دیتے تھی، اور جو ہے اللہ متوجہ ہوتی، اللہ کی رحمتیں خوب آتی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا مہینہ۔ اور 5ویں بات، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہم کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا رمضان میں اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کرتی، خوب مانگنا، پوری جو ہے امت کے واسطے مانگنا۔ ایک تو ہمارے واسطے مانگنا ہے، ایک ہمارا مسئلہ ہے، ایک جو ہے پوری امت کا مسئلہ ہے، پوری امت کی ہدایت کے واسطے۔ پوری دنیا کے اندر کتنی بے دینی ہے، 800 کروڑ آدمیاں، 800 یا 850 کروڑ سے زیادہ آدمیاں ہیں، اس میں 150 کروڑ یا 250 کروڑ ایمان والے ہیں، 600 کروڑ 650 کروڑوں آدمی بغیر ایمان سے زندگی گزارتے۔ ان کی ہدایت کے واسطے
اور جو ایمان والے ہیں 200 کروڑ یا 250 کروڑ، جنہوں بغیر ایمان کے چل جائیں گے، ان کی ہدایت کے واسطے، ہمارے گھر کے خود کے واسطے، اپنے گھر کے واسطے، اپنے محلے کے واسطے، پورے خاندان کے واسطے، پورے گاؤں کے واسطے، ہمارے ضلع کے واسطے، صوبے کے واسطے، عالمی نبی کے عالمی امت کی خود دعائیں، ہدایت کی دعائیں مانگنا۔ رمضان جو ہے مانگنے کا مہینہ ہے، خوب اللہ سے مانگنا۔ 5 باتیں ہو گئی۔ اور 6ٹھی بات اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے تخصص کر، دیکھو میرا بندے کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑ رہا۔ زندگی بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا رمضان کے روزے کا مقابلہ، ایک جیسا 5 وقت نماز فرض ہے، 30 روزے فرض ہے، ترغیب دینا جانے کے بعد ایک روزہ بھی نہ چھوٹ پائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بولتے، دیکھو میرا بندہ دنیا کے سارے چیزیں لگے ہوئے ہیں، لیکن روزے نہیں چھوڑا، تراویح نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھ رہا، تقوی میں زندگی گزار رہا، جا کے پانی پی سکتا، لیکن اللہ مجھے دیکھ نہیں، اللہ کا ڈر، تقویٰ۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندوں کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کیسی عبادت کریں۔ کتنے باتیں ہو گئے؟ 6 باتیں ہو گئے رمضان کے اندر۔ نہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں، معاف کرتی ہیں، دعائیں قبول کرتی ہیں، فرشتوں کے سامنے تعریف کرتی ہیں۔ اور 7ویں چیز، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ تجسس کرتی ہیں۔ جو آگے بڑھنے والا ہے اس کو اللہ خوش ہو جاتا ہے، ارے ان کتنا آگے بڑھ رہا، ان تلاوت میں کتنا آگے بڑھ رہا، ان عبادت میں کتنے آگے بڑھ رہا، ان دین کی محنت میں کتنا آگے بڑھ رہا۔ اللہ کے نبی یہ 7 باتیں فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کا لہجہ بدل گیا، درد بدل گیا، فکر اب جو ہے اللہ کے نبی درد بھرے انداز میں کہنے لگے، میرے بھائیو، اگر رمضان کا مہینہ پالے اور مغفرت نہ کرا لے، رمضان کا مہینہ پالے اگر مغفرت نہ کرا لے، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ تو یہ تھوڑی فضائل جو ہے رمضان کے بتا دیا۔ اللہ کے فضل سے جو ہے ماشاءاللہ ہمارا جو اللہ کے راستے میں جو شروع میں جو بولا میں وقت کی، اس کے تعلق سے جو ہے فکر کرتے، جو بھی آج کا دن اور کل کا دن بچا ہوا ہے، ایک فکروں کے ساتھ وقت لگا کر، ایک درد کے ساتھ جو ہے، ایسا تو ہمیں گھر کے بعد بھی سیکھنا سکھانا کر سکتے ہیں، گھر کے بعد بھی جو ہے تعلیم کر لے سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اللہ کے راستے میں نکلے وقت ایک امت کا درد لے کر، ایک امت کا غم لے کر جانے والے بننا۔ اللہ کے نبی کی فکر ایسی تھی، ایک امتی کے بارے میں فکر کرتے تھے، ایک صحابی کے پاس 70 مرتبہ جاتے تھے، 100 مرتبہ جاتے تھے۔ خود ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی 6 مہینہ میں میرے پاس 650 مرتبہ ہیں، یہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھو صبح جاتے ہیں، دین کی بات سمجھاتے، وہ جو ہے انکار کر دیتے، اللہ کے نبی کو جو ہے گالی دے دیتے کہ اللہ کے نبی کا دل ٹوٹ جائے، پھر جو ہے اشراق کے ٹائم پہ جا کے دعوت دیتی تاکہ میرا امتی، عرب کے اندر کیسا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر چہرے کو پکڑ کر دین کی بات سمجھاتی، میں یہاں پہلے جو اللہ سے اس کے اچھے انداز میں سمجھاتے، ایک درد ایک غم، میرا ایک امتی جہنم سے بچ جائے، اٹھے تو امت کی فکر، بیٹھے تو امت کی فکر، چلے تو امت کی فکر۔ اللہ کے راستے میں نکالنے کا ایک مقصد ہے، ایک تو ہماری زندگی ہمیں جی رہی، ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر امت کا غم آ جائے، امت کا درد آ جائے کہ ہم سب کو جو ہے جنت کو لے جانے والے بن جائے۔ عالمی یہ امت کی بچی پورے عالم کی ذمہ دار ہے، یہ امت کی خالہ پورے عالم کی ذمہ دار ہے، یہ امت کی دادی پورے عالم کی ذمہ دار ہے۔ میں سمجھانے کا سے بتا رہا ہوں، یہ امت کی نانی، یہ امت کی ماں، یہ امت کی بہن، بیڈ پہ پڑی ہے دادی، لیکن پورے عالم کی ذمہ دار ہے، عالمی نبی کے عالمی امت میں۔ اسرا کے ٹائم پہ جا کر اللہ کے نبی سمجھاتی، دوسری مرتبہ آپ اتنے اچھے انداز میں سمجھاتی تو جھنکی دیتا، اب سمجھتا میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی کا دل توڑ دیا، اب میرے کو سمجھانے کا سے نہیں آئیں گے۔ پھر شام میں جا کے اللہ کے نبی پھر دروازہ کھٹکھٹا دی، تو کوئی مہمان سمجھ کر آتا تھے، اللہ کے نبی سے تھی 2 مرتبہ جس سے اچھے انداز میں سمجھاتے اس سے اچھے انداز میں سمجھاتے، دیکھو مان لو، بت پرستی کو چھوڑ دو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی رسالت کی طرف۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر بہت بے ایمان والے ہیں، بغیر ایمان کے چلے آئے، ان کے سے کم ہمیں دعوت میں لے سکتے، دعائیں تو کرنا، اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ جہنم سے۔ ایمان والی بہن، ایمان والا بھائی اپنے گناہوں کی نحوست سے جہنم میں چل بھی گیا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں آتا، لیکن جو بغیر ایمان سے چل گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ہمیں ڈرائیور بس میں جو ہے 60 پیسنجر ہے، لیکن ڈرائیور چوکنا ہوتا، بس والے 60 پیسنجر سو جان دے، کیا بھی کر لیں دے، لیکن ڈرائیور منزل تک گئے تک چوکنا ہوتا۔ اگر ڈرائیور سو گیا تو پوری بس جا کے کھڈے میں گر جاتی۔ ایسا ہمیں دنیا میں آئے جب سے، بالغ ہوئے جب سے، دنیا کو جانے تک کے ہمیں پوری امت کو جنت میں لے جانے کے ایک رہبر ہے، ایک ذمہ داری اللہ ہم کو دیے ہیں ختم نبوت کے طفیل میں۔ اگر ہمیں غفلت میں زندگی گزار دے، اللہ کے راستے میں نکال کے یہی سمجھایا جاتا
کہ चौकन्ने हो जाओ, कैसा जिंदगी गुजारनी, कैसा जिंदगी गुजारना, तुम्हें खुद जन्नत को जाओ, पूरी उम्मत को जन्नत को ले जाए, उसके ऐसा एक रब्बानी मेहनत को अल्लाह चलाए, एक करने अव्वल का हीरा बने, रास्ते में निकल के ये बात को समझना। हाँ, एक तो औकात गुजारी की फिक्र करना, और मुकाम पे जाने के बाद ये फिक्र है तो खुद ब खुद जो है वहाँ की फिक्र करने वाला बन रहा आदमी, मुकाम ही फिक्र लेके जाना। हमारी फिक्र क्या है, घर की तालीम जाने के बाद। अब लोग माँ आमतौर पर मदरसा हजरात क्या मजीरा जमात में माहौल आता, हर जगह मजीरा जमात में जुड़ जाती, और उनके वास्ते उनका घर मजीरा जमात है, जो उनकी रोजाना की तालीम नागा ना हो, उनकी मजीरा जमात वो है। जिससे बहना भी आए हैं माशाल्लाह करते सिंह तालीम लेवल पर नहीं, लेकिन मुकाम पे जाने के बाद पाबंदी से तालीम नागा नहीं होना। अल्लाह से ज़्यादा हमको खुद एक उम्मत का गम लेकर, एक उम्मत की फिक्र लेकर जाने वाली बने, मुकाम पे जा कोई मेहनत करने वाली बने, अल्लाह के रास्ते में जो है दावत में ज़्यादा से ज़्यादा, तालीम में, सीखने सिखाने में, इंफरादी अमाल में वक्त ज़्यादा लगाने की कोशिश करा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों के समुद्र में डूबे हैं, हम नाफरमानी के समुद्र में डूबे हैं, डूबा हुआ खुद नहीं निकल सकता। अल्लाह, अपनी रहमत की रस्सी डाल ले, हमें निकाल ले, तक़वे परहेज़गारी के साथ, दीन की फिक्र के साथ, दीन की मेहनत के साथ अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कहने वाला सुनने वाले सो मोहताज हैं, कहने सुनने से ज़्यादा हर दो को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बेदीनी का तूफ़ान पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह कितना है, थोड़ी दिन की मेहनत हो रही है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। जितने भी माँ बहनें थे रास्ते में निकले हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो शेरोज़ा की मसूरात जमातें निकली, अशरे की जमातें निकली, चिल्ले की निकली, बेरून की निकली, अल्लाह सवाली की, अल्लाह पाइदल, जितने बड़े आपकी कुर्बानियाँ हो रही, और जिस लाइन से भी दिन का काम हो रहा है, कोई अल्लाह का बंदा किसी को तेज़ बुला रहा है, ऐ अल्लाह इन सबको कबूल फरमा। इन सबको जरिया बनाकर पूरे आलम में दीन को हवा और पानी से ज़्यादा आम फरमा दे, हर कच्चे और पक्के मकान में दीन को आम फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें अपने गुमान के माफिक मांगे हैं तो अपनी शान कबूल फरमा। जब अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक या रहमतिक या रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मकान बदलना है, तैयारी करो। मस्जिद तो होंगे सब जमात में, खाली आउटर नहीं ना। साढ़े आठ दे रहे नमस्ते। हाँ, चल जाओ बताऊँ। हाँ, नहीं कर रहा हूँ, कल कितना नहीं हुआ, कल भान के बाद